أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص فتجلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراهم مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، ایام سفر ہے، 40 کے دن ہیں، اور یہ عشرہ ماہ سفر عشرہ زینبیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ خداوند عالم اسیران کربلا کے صدقے میں، اور خاص کر ثانیہ زہرا حضرت زینب صلوات اللہ وسلم علیہ کے صدقے میں، ان کی عظمت و جلالت کے صدقے میں امام وقت علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہر آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اس بلا کو تمام دنیا سے خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور فرمائے، اور تمام حضرات جو زیارت کی تمنا رکھتے ہیں خدا ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، اور اس زیارت کو اجر آخرت اور ذخیر آخرت قرار دے۔ جناب زینب صلوات اللہ السلام علیہ کے تعلق کی عشرہ زینبیہ ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا احسان دین اسلام پر بہت ہی زیادہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے دین اسلام کو بچایا، اور شہادت سید الشہداء علیہ السلام نے دین اسلام کو نئی زندگی عطا کی، اور شہادت سید الشہداء کی محافظ جناب زینب صلوات اللہ وسلم علیہ تھی۔ اگر آج وہ نہ ہوتی، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کیا ہوتا، لیکن واقعہ کربلا اس طرح سے محفوظ نہ ہوتا، اور اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں واقعہ کربلا باقی نہ رہتا، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگوں نے اس بات کی پوری کوشش کی تھی کہ جس طرح سے امام حسین السلام کو شہید کیا، اور جس طرح سے ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، اور ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے چلے گئے، ان سب کا ارادہ یہ تھا کہ اس طرح سے ذکر حسین، ذکر اہل بیت، ذکر خدا و رسول ختم ہو جائے گا، ہوائیں آئیں گی، سورج نکلے گا، یہ لاشیں کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائیں گی، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا،
اور ہم ان کے خانوادے کو، ان کے اہل کو اسیر کر کے اس قدر ان کو مجروح کریں گے، اس قدر ان کو ذلیل کریں گے کہ ان میں سر اٹھانے کی اور زبان کھولنے کی ہمت و جرأت نہیں ہوگی۔ اس طرح سے ہمارا پورا منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور ہم جو یہ چاہتے تھے یعنی بنی امیہ کے لوگ کہ دین اسلام کو مٹا ڈالے اور پیغمبر کی ساری کوششوں کو ختم کر ڈالے، وہ کوششیں ہماری کامیاب ہو جائیں گی۔ اور اسی کامیابی کا نتیجہ تھا، یہ فکر تھی کہ یزید کی زبان نجس پر یہ جملہ آیا کہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی اور نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی۔ کاش میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے جو بدر میں مارے گئے تھے، آج وہ مجھے دعائیں دیتے کہ تم نے بدر کے مرنے والوں کا بدلہ لے لیا، اور مجھے دعائیں دیتے، اور آج ہم نے ان کے بدر کا بدلہ لے لیا۔ یہ بدر کے بدلے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی جس طرح سے جنگ بدر اسلام کی جنگ تھی، پہلی جنگ تھی، اور یزید کے خاندان کے بہت سے لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے، یعنی ہم جیت گئے، اور جو پیغمبر وحی کا پیغام لائے تھے وہ پیغام وحی ختم کر دیا گیا، اور اس پیغام میں وحی کی کوئی آبرو باقی نہیں رہی، اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ان لوگوں نے پوری کوشش یہی کی، اور یہ سوچ رہے تھے اپنے خیال میں کہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے قتل کر کے، ان پر اس طرح سے ظلم ڈھا کر کے، ان کی لاشوں کو چور چور کر کے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ مقصد میں کامیابی کا یقین نہ ہوتا تو یزید جیسے لعین و ملعون اور اس کی زبان نجس پر اس طرح کے اشعار جاری نہیں ہوتے۔ لیکن خدا کا انتظام کچھ اور ہے، نظام الہی کچھ اور ہے۔ اب آپ غور کریں اس سلسلے میں جناب زینب کا کردار، واقعاً شیر دل خاتون، واقعاً مجاہد کربلا، واقعاً بہادر خاتون۔ اگر آپ اس انداز سے دیکھیں جو جناب زینب نے کارنامہ انجام دیا ہے، آپ یقین جانیے میدانوں میں تلوار چلا لینا، دشمنوں پر حملہ کر لینا، اس کے لیے جتنی جرأت، جتنی ہمت، جتنی شجاعت چاہیے، اس سے زیادہ شجاعت چاہیے ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر کے اس کو رسوا کر دینا۔ آپ میدان جنگ میں گئے ہیں، آپ تلوار اٹھا رہے ہیں تو سامنے والا بھی تلوار اٹھائے ہوئے ہے، وہ بھی آپ سے لڑنے کے تیار ہے، آپ کے بھی ہاتھ کھلے ہوئے، آپ کے بھی ہاتھوں میں تلوار ہے۔ لیکن ایک اس منظر کو سوچیں جہاں بازو بندھے ہوئے ہیں، قیدی ہیں، دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں، تلواریں سر پر لٹک رہی ہیں، ظلم کی آندھیاں چل رہی ہیں، اور بادشاہ وقت اپنی حکومت کے نشے میں چور اپنی فتح و کامرانی کے ڈنکے بجا رہا ہے، اپنی کامیابی کی باتیں کر رہا ہے، اور ان اسیروں کو، قیدیوں کو ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ یہ مجروح دل جن کا پورا خاندان ایک دوپہر میں تہہ کر دیا گیا، جن کے پورے خاندان کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، اور جن کو مسلسل قید و بند و سلاسل میں رکھا گیا، ہر طرح سے ذہنی اذیتیں دی گئیں، جسمانی تکلیفیں عزیزان گرامی کچھ دنوں میں بھر جاتی ہیں۔ اگر کسی کے بدن پر زخم لگا ہو، کتنا ہی کاری و گہرا زخم کیوں نہ ہو، ایک مدت کے بعد
یہ زخم بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو ذہنی طور پر توڑ دیا جائے، اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے، اس کو ذہنی طور پر اذیت دی جائے، تو مدتوں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو دیتا ہے۔ لیکن سلام و ہمارا کربلا کی شیر دل خاتون ثانیہ زہرا جناب زینب بنت علی صلوات اللہ سلام علیہ پر، کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے خطبہ کہاں دیا۔ جناب شیخ صدوق بہت ہی معتبر عالم ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں اور غیبت صغرا کے آدمی ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف ہے، معتبر ہے، نہایت معتبر ہے۔ انہوں نے بنی ہاشم کے بزرگوں سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے حرم کے ساتھ یزید لعین کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اس وقت یعنی اس کیفیت کو، اس ماحول کو آپ غور کریں اور پھر دیکھیں جناب زینب کی جرأت کیا ہے، شجاعت کیا ہے، وقار کیا ہے، اس کو آپ غور کریں اور سلام کریں اس بی بی کو کہ کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک اذیتیں برداشت کرتے کرتے یہ قافلہ لایا گیا ہے اور یزید کے دربار میں بٹھایا گیا ہے، ذلت کے ساتھ چاروں طرف تماشائی موجود ہے، اور یزید اپنی جشن کا اپنے فتح کا جشن منا رہا ہے۔ اور ان حالات میں جب اہل حرم یزید کے دربار میں قیدی بندے ہوئے رسم بستہ کھڑے تھے اور چاروں طرف تماشائیوں کا مجموعہ تھا، وجیہ و براس الحسین علیہ السلام، امام حسین کا سر لایا گیا، ووضع بین یدیہ فی تشت، اور یزید کے سامنے ایک تشت میں رکھ دیا گیا، اور یزید لعین ملعون کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور وہ چھڑی سے امام حسین کے لبوں پر مار رہا تھا۔ آپ اس منظر کو غور کریں، ابھی آپ خالی سن رہے ہیں، آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں، آپ کا دل رو رہا ہے، آپ کے حواس بجا نہیں ہے، صرف یہ سن کر کے کہ قیدیوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے حسین کا سر لا کے رکھا گیا، اور یزید اپنے نجس ہاتھوں سے حسین کے لبھائے مبارک پر چھڑیاں مار رہا ہے، اور چھڑی مارنے کے ساتھ ساتھ یہ شعر پڑھ رہا ہے اپنی فتح کے علاقہ، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاول وحی النزل، یعنی گویا فتح کا اعلان، ہم جیت گئے، یعنی تمہارے اجداد جو دین لے کے آئے تھے، رسول اللہ جو شریعت لے کے آئے تھے، وہ شریعت ختم ہو گئی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یعنی تمہارے آبا و اجداد کی ساری محنتیں رائے گاہ چلی گئی اور ہم جیت گئے، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے، شور ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، کہتے قال فلما رأت زینب ذلک، ان حالات میں جب شکستہ دل غمزدہ اور زینب نے منظر دیکھا، فتحوا الی جیب فشقته، گردن جھکائی، گریبان کو چاک کیا، ثم نادت بصوت حزین، پھر ایک درد بھری آواز دی جس سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایک آواز سے زینب کی ایک فریاد نے یزید کی ساری فتح کے جشن پر پانی پھیر دیا۔ نہ معلوم یزید نے کتنا انتظام کیا ہوگا، کتنی فکر کی ہوگی،
اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے، لیکن زینب علیہ مقام نے ایک مرتبہ آواز دی کہ یا حسین یا حبیب رسول اللہ، اے میرے حسین، اے حبیب خدا، اے رسول خدا کے حبیب محبوب، یبن مکہ و منہ، اے مکہ و منہ کے فرزند، یبن فاطمۃ الزہرا، اے فرزند فاطمۃ الزہرا، سیدۃ النساء، یبن محمد المصطفیٰ، اے رسول خدا کے فرزند۔ جناب زینب کی بلاغت ہوتے کہ چونکہ شام والے علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے لیکن رسول اللہ کو مانتے تھے، زینب نے کہا تم کس کی بات کر رہے؟ امام حسین کو جو لوگوں نے کچھ بھی بنا کے یزید نے پیش کیا، حکومت کا مخالف بنا کے پیش کیا، خارجی بنا کے، جو بھی بنا کے پیش کیا، زینب کی ایک آواز نے سب پانے کی آواز دی، یبن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، یبن محمد المصطفیٰ، یا حسین کہا۔ اس کے فرمایا قال فابکت واللہ کل من کان، جو بھی وہاں تھا سب کے آنسو روا ہو گئے، ایک ماحول جو خوشی کا تھا وہ گریہ و بکا کے ماحول میں تبدیل ہو گیا۔ وہ یزید ساکت، یزید خاموش، بولتی بند ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں بلاغت، اسے کہتے ہیں جرأت، اسے کہتے ہیں ہمت، کہ وہ سارے انتظامات جو بنی امیہ نے کر رکھے تھے اور 50 وفات رسول سے لے کر کے سن 100 تک جو دین اسلام کو مٹانے کی ساری کوششیں کر ڈالی تھیں، جس کے نتیجہ حسین شہید ہے، وہ ساری کوششیں جناب زینب کی ایک فریاد نے خاک میں ملا دی، سلام ہمارا زینب، اور ایسی آواز دی کہ یزید خاموش ہو گیا۔ ثم قامت علی قدمیہا، زینب بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکائے بیٹھی تھی، اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی، واشرفت علی المجلس، اور ایک نظر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں پر ڈالی اور ایک خطبہ شروع کیا، اور اس خطبے میں انہوں نے کیا کہا؟ یزید نے پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا تھا، جناب زینب نے پیغمبر کے کمالات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم اللہ کے امتحان پر صبر کرتے ہیں، اور یہ خوف، یہ صبر اللہ کی رضا پر ہے۔ کسی خوف یا دہشت، یعنی ہماری خاموشی کسی خوف کا نتیجہ نہیں ہے، کسی دہشت کا نتیجہ نہیں ہے، کسی بزدلی کا نتیجہ نہیں۔ ہم صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا امتحان ہے، ہمارا صبر اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ تیری حکومت کا روب ہم کو خاموش کیے ہوئے نہیں ہے، تیری حکومت کا ظلم ہم کو خاموش کیے نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم خاموش ہیں تو تیرے ظلم کی بنا پر، ہم صبر کر رہے ہیں تو تیری دہشت گردی کی بنا پر، ہم صبر کر رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے۔ فقامت علی زینب، کہتے ہیں جناب زینب کھڑی ہوئی۔ کون زینب؟ جن کی والد ماجدہ جناب زہرا سلام علیہ، فقال الحمدللہ رب العالمین۔ کفر کے دربار میں سب سے پہلے توحید، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ علی جدی سید المرسلین، سلام ہو، درود ہو میرے نانا سید المرسلین پر۔ ایک جملے سے اپنا سارا حسب و نسب بیان کر دیا، اور الحمدللہ رب العالمین کہہ کہ جس توحید کو یزید مٹا رہا تھا اسی توحید کا اعلان جناب زینب دربار میں کر دیا۔ کہ صدق اللہ سبحانہ کذالک، خدا بند عالم نے سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد
جناب زینب کا جو کیا کہ جرأت دیکھے، جرأت، جہاں لوگ سانس نہیں لے سکتے ہوئے زینب کیا کیا قرآن کے ثم كانت عاقبة الذين سعوا سوءا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. جو یزید مذاق اڑا رہا تھا، کہا کہ دیکھو وہ لوگ جن لوگوں نے گناہیں انجام دی ہیں، برائیاں کی ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ انہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے اور آیات الہی کا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی یہ یزید، یہ جو تو آیات الہی کا مذاق، یہ تیری گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ تیری خر مستیوں کا نتیجہ ہے، یہ تیرے برے اعمال ہیں. یہ تو اتنا زیادہ گناہگار ہے کہ تیرے گناہوں نے تیرے دل کو مردہ کر دیا ہے. یہ تو جشن نہیں منا رہا، یہ تیری گناہیں جشن منا رہی ہیں. یہ آیات الہی کی تو تکذیب نہیں کہ تیرے اعمال تکذیب کر رہے ہیں. تو اتنا گناہگار ہے، اتنا خطا کار ہے کہ اس منزل پر پہنچ گیا. آپ بتائیں عزیز وقت کے سامنے اس لہجے میں گفتگو کرنا کس قدر جرأت کا کام ہے، کس قدر ہمت کا کام ہے. اس کے بعد یزید کے خطاب مخاطب کر کہتے ہیں یزید کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے آج زمین ہم پر تنگ کر دی ہے اور آسمان کی چمبت میں کم کر دی ہے، اور آج تو ہمیں ذلیل بنا کر کے، اسیر بنا کر کے، قیدی بنا کر کے لے کے آیا ہے، اور آج تجھ کو ہم پر اقتدار حاصل ہے. تو یہ ہمارے لیے مصائب ایجاد کر دینا، یہ تیرا صاحب اقتدار ہو جانا، ہم لوگوں کو قیدی بنے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ذلت کا سبب ہے اور تیری عزت و وقار کا سبب ہے؟ تو کیا سوچ رہا ہے، کیا خیال کر رہا ہے کہ ہمارا قیدی بن جانا یہ اللہ کی طرف سے ہماری ذلت کا سبب ہے اور تیرا تخت حکومت پر جانا عزت کا سبب ہے؟ یعنی خدا بندیاں اس کو عزت عطا کر رہا ہے اور ہمیں ذلیل کر رہا ہے؟ فرماتے کرے نہیں. یہ کہ آج تو اپنی خواہ کرے واقع جرأت دیکھے، اپنی آنکھ ناک پھلا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا تیری طرف چلی جا رہی ہے اور امور تیرے لیے آسان ہو گئے ہیں اور ملک تیرے لیے ہموار ہو گیا ہے اور تیرے لیے بادشاہت آباد ہوئی ہے. یہ حکومت کو دیکھ کر یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر حکومت کسی کے ساتھ ہے، اقتدار کسی کے پاس ہے، دولت کسی کے پاس ہے، چیزیں کسی کے پاس ہے، تو دولت کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ خدا اس سے راضی و خوشنود ہے. یہ اقتدار، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ کسی کو ذلیل کر لینا، کسی کو قیدی کر لینا، یہ سمجھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا عزت دے رہا ہے. تو فرمائے لا تشت جہلا، یزید خوش مت ہو، کامران مت ہو، بہت زیادہ خوشی کا کام مت کر، محلن محلہ، ذرا آہستہ آہستہ. ولا تشت، جہالت کی بات مت کر. کیا تو نے خدا کا یہ قول بھلا دیا ہے؟ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. صاحب جو لوگ کفر اختیار کرتے وہ یہ خیال نہ کرے ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں ان کے حق میں بہتر ہے. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے ذلت اور دردناک عذاب ہے. یعنی یزید اگر آج تجھ کو مہلت مل گئی ہے تو یہ مت سمجھ خدا تجھ سے راضی، خدا مہلت دے رہا ہے تیری گناہوں میں اضافے کی خاطر، خدا تجھے مہلت دے رہا ہے تیرے عذاب میں اضافے کی خاطر، تجھے مہلت دے رہا تھا کہ تیرے بدترین عذاب گرفتار کر دے. یعنی یہ حکومت تیرے لیے وبال ہے، عذاب ہے. اس کے بعد یہ جملہ فرماتے ہیں جو سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے،
خاص کر خواتین کے لیے، ان خواتین کے لیے جو عزادار سید الشہداء ہیں، ان خواتین کے لیے جو جناب زینب کے غم کے عزادار و سوگوار ہیں، کہ جملہ ان تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ من العدل یبن الطلقاء، یبن الطلقاء کہنا کوئی کم بات ہے۔ تعلق کا مطلب تو اس کے بیٹے ہو، ان اسیروں کے بیٹے ہو، ان قیدیوں کے بیٹے ہو جن کو ہمارے اجداد نے آزاد کر دیا تھا۔ تم ان کے بیٹے جو ہمارے اجداد نے آزاد کر دیا۔ اب ملت عدل ایک اسیر شدہ، آزاد شدہ اسیروں اور قیدیوں کے بیٹے، کہ یہ عدل ہے کہ تمہاری عورتیں اور تمہاری کنیزیں تو پردے میں رہیں اور رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی بنا کر کے ادھر ادھر کر دی۔ یہ عدل انصاف کی بات ہے۔ یعنی جناب زینب کو غم کس بات کا ہے؟ بے پردگی کا ہے، اسیری کا۔ وہ تمام خواتین جو جناب زینب کی عزادار ہیں، گزارش ہے کہ جناب زینب کے دل کی خاطر آپ کا سر نامحرموں کے سامنے کھلنے نہ پائے، آپ بے پردہ نہ ہونے پائے، آپ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں۔ یہ ابن الطلقاء، اے آزاد قیدیوں کے بیٹے، آزاد شدہ قیدیوں کو ہی عدل ہے کہ تیری عورتیں اور تیری کنیزیں تو پردے میں رہیں اور بناتے رسول اللہ کی بیٹیاں قید کی طرف لائی تھی۔ قد ہاتک ستورہن، ان سے پردوں کو چھین لیا۔ وابدیت وجوہن، ان کے چہروں کو ظاہر کر دیا۔ زینب کو درد کیا تھا کہ اس یزید تیری بس میں ہمارے سر چادر رہی ہے، ہمارے چہرے کھلے ہوئے، یہدو بہن الاعداء من بلدنا، جن کو دشمن ایک شہر سے دوسرے شہر قید کر کے لے جا رہے۔ یہ بہانہ سر بیوی ہے کھلے چہروں کے ساتھ، جن چہروں کو آسمان نے دے دیکھا، کچھ بیویوں کے چہروں کو، کھلے چہروں کو لے کر کے دشمن ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہے۔ بتشرفہن اہل بلاقل، اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ اہل البلاقل، ہم سر پکڑے، کوٹوں پکڑے ہوئے چھتوں پہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت درد کا منظر ہے، بہت ہی درد کی بات۔ آپ کسی غیرتدار سے پوچھئے جس کے گھر کی عزت دار خواتین ہو، پردے دار خواتین ہو، اور کچھ اوباش، کچھ ظالم، کچھ بدماش ان عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لیں، اور کچھ لوگ ان عورتوں کو تماشا دیکھتے رہے، نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہے، اور غیرتدار بھائی اور غیرتدار بیٹا دیکھتا رہے اس منظر کو، تو کیا دل پہ گزرتی ہو؟ جناب زینب کہہ رہے ہیں کہ تو ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا رہا ہے، لوگ کوٹوں پر چھتوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں، نزدیک اور دور کے لوگ ان پر نظر ڈالے، وہ شریف شریف عزیز سب ان کو دیکھ رہے ہیں۔ لیس معہن من رجال، ان کے ساتھ کوئی سرپرست نہیں ہے، ایک عابد ہے تو بیمار ہے۔ اگر آج ان کے پاس سرپرست ہوتے، ان کے بھائی بیٹے ہوتے، آج ان عورتوں کی حفاظت کرتے اور کسی کو جرأت نہ دیتے کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکے۔
ولا منہما تہنا حمیم، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، تو سلاسل کے اندر عتوا منک علی اللہ، یہ تیری طرف سے خدا پر جرت ہے، سرکشی ہے، طغیان ہے، وجحود اور رسول اللہ کا انکار ہے، ودفع بما جاء، ان تمام شریعتوں کے باتوں میں پیغمبر لے کر کے آئے تھے، یعنی جس شریعت کا یزید انکار کر رہا تھا، جناب زینب اسی شریعت کو اس کے دربار میں زندہ کر رہی ہے۔ جناب زینب کر رہے ہو۔ اس کے بعد جو جملہ جناب زینب فرماتی، بڑا قیمتی جملہ ہے، یہ ساری حرکتیں، یہ ساری باتیں یزید تجھ سے غیر متوقع نہیں ہے، یہ چیزیں غیر متوقع نہیں ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے جن لوگوں نے، جن کے گھر والوں نے شہداء کے کلیجے چبائے ہوں؟ ان لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں نے شہداء کے کلیجے چبائے ہوں اور نہ چبا سکتے؟ یہ اشارہ تھا یزید کی دادی کی طرف۔ یزید تو اس ہندا کا بیٹا ہے، ہوتا ہے تیری دادی نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو جس کی دادی نے حمزہ کا کلیجہ چبایا اسے کیا تھا؟ اور تو اس خاندان کا بیٹا ہے، اور تیرا خون شہداء کے خون، تیرا گوشت شہداء کے خون سے تیار ہوا ہے۔ یعنی یہ پوری داستان جناب ذرا بیان کریں، تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ آج جو مدافع ہے کون؟ تو اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کے خاندان و شہداء کا کلیجہ، شہیدوں کا کلیجہ چبایا ہے، اور تیرا خون، تیرا گوشت، تیرا پوست، تیرا بدن شہیدوں کے خون سے تیار ہوا ہے۔ یعنی تیرے آباء و اجداد نے شہید، تیرے رگوں میں کس کا خون؟ تو کس کے خون تو نے بہایا ہے؟ کس کا خون تو نے پیا ہے؟ تیرا خون اس بہترین لوگوں کی شہادت سے تیار ہوا ہے۔ یعنی آپ غور کریں، یہ کیا کر وَنَسَبَ الْحَرْبَ، تو نے کس کا بنا؟ کہاں سے؟ ان لوگوں کے خاندان سے تعلق ہے جس نے سید انبیاء کے خلاف جنگ چھیڑی تھی اور لشکروں کو جمع کیا تھا، جنگ کو تیار کیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر تلوار کھینچی تھی، اور پوری طرح سے خدا کے وجود کا انکار کیا تھا، اور رسول خدا کی رسالت کا انکار کیا تھا، اور تو نے ہماری دشمنی کا اظہار کیا تھا، اور پھر خدا کے لیے اپنے کفر و طغیان کا اظہار کیا تھا۔ دیکھو یہ سب تیرے کفر کا نتیجہ ہے، اور یہ اس آگ کا نتیجہ جو تیرے دل میں بدر کے قتل ہونے والوں کے تعلق سے بھڑک رہی ہے۔ دیکھو، لیکن ہماری دشمنی میں جلدی مت کر، اور ہمارے تک کین و حسد کو ظاہر نہ کر، اور دیکھو کفر کا اظہار مت کر، اپنی زبان باتوں کو ظاہر نہ کر۔ یہ تم کہہ رہے ہو کہ اہل بیت کو قید کر لیا گیا ہے، جو مت کر، یہ تمہارا یہ کہنا، اپنے اب بزرگوں کو یاد کر کہنا کہ یزید تو خوش ہو، تو نے میرا کام کر لیا ہے، یہ کام مت کر۔ تیرا رسول خدا کے فضل کے لبوں پر چھڑی مارنا یہ تیری خوشی کا سبب نہ بننے پائے، اہل بیت کا خون بہا دینا تیری فرح کا سبب نہ بننے پائے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب خطبے ہیں، وقت ہو چکا ہے، بقیہ خطبے کا حصہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کروں گا۔ اب غور کریں کہ جناب زینب نے کس جرأت کے ساتھ یہ کام کیا۔
ہے دنیا کوئی خاتون جس اتنی جری ہو اور جس نے آج تک خطبہ نہ دیا ہو، دوستوں کے سامنے بات نہ کی ہو، قید کی حالت میں، رسن بستہ کی حالت میں، اور اکیلے، جس کا کوئی وہاں ناصر نہیں، مددگار نہیں، ساتھی نہیں، کچھ نہیں؟ جناب زہرا مدینے میں خطبہ دینے آئی تھی تو انصار کی عورتیں تھیں، کچھ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ زینب جب خطبہ دے رہی تو کوئی حامی و ناصر و مددگار نہیں ہے، اکیلی، ہر آن قتل کا خدشہ۔ لیکن جناب زینب نے خدا پر توکل کر کے اللہ نے ان کو وہ طاقت دی کہ یزید کی ساری خوشی اپنے خطبے سے پانی ملا دی۔ زینب، آپ کی جرأتوں پر، آپ کی شہامتوں پر، آپ کی شجاعتوں پر ہمارا سلام۔ خدا آپ کے درجات کو بلند کرے۔ میری دعا جناب زینب سلام علیہ، رسول خدا کی طرف سے آپ کو بہترین جزا ملے۔ علی علیہ السلام افضل الجزا وحسن الجزا، خدا بہترین جزا، عظیم ترین جزا شہزادی خدا آپ کو عطا کرے اور بلند ترین درجات آپ کو برآمد فرمائے اور بہترین مقامات آپ کو عطا کرے۔ بی بی جان نے کہا سلام اور آپ کی اس کیفیت کا واسطہ دے کر کے اس پر آپ نے جناب امام حسین کا سر دیکھ کے جو آپ کی کیفیت، آپ کی دل کی ہوئی تھی، اس کیفیت کا واسطہ دے کے خدا سے دعا کرتے خدا آپ کے فرزند امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور آپ آپ کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے رنج و غم علم کو ان کو جد مقدس سے دور فرمائے اور اس بلا کو ان کے صدقے میں ساری دنیا سے دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔